جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور آج پروگرام روشنی میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ دو روز سے ہم بات کر رہے ہیں سنت نبوی کے فوائد و اثرات، یا سنت نبوی کی اہمیت، امپورٹنس اینڈ ویلیوز پہ بات کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے حدیث مبارکہ کو کل ذکر کیا، اس سے قبل ہم نے سنت حدیث کا فرق بھی سمجھا تھا، حدیث کی اقسام سمجھی تھی، سنت کی اقسام سمجھی تھی، اور اس پہ ہم نے کافی سیر حاصل علماء کرام سے آگہی حاصل کی، علم حاصل کیا، اور آج بھی انشاءاللہ ہماری آج کی اس محفل میں بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے قداور ترین علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں، اور استاذ العلماء جناب مفتی قبلہ محمد آصف مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں۔ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے، اور کافی نشستیں ان علماء کے ساتھ میری ہوئی ہیں، انتہائی تسکین قلب کے ہمیں حاصل ہو جاتی ہے ان کے جواب سے۔ بڑا ہی مدلل کلام کرنے والے علماء، اللہ کا شکر ہے یہ حضرات، اور کیو ٹی وی پر تو آپ کو پتہ ہے اس بات کی بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ بات ہمیشہ مدلل ہو اور معتدل ہو، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں اختلاف تو خیر امت کے لیے رحمت ہے اگر علم کے حوالے سے ہو، اور برائے تنقید نہ ہو، برائے انتشار نہ ہو، لیکن الحمدللہ ایسے علماء ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے کہ جن کی بات سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، کیونکہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ہمیشہ ہمارے ہر سوال کا جواب دیا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں آغاز کر رہا ہوں ہدایت کے لیے جو اللہ رب العزت نے اسباب نازل فرمایا، اس میں حدیث مبارکہ کا کیا کردار ہے، اس سوال سے میں آغاز کر رہا ہوں مفتی خرم اقبال رحمانی سے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ سورس ہے ہدایت کے لیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی احادیث مبارکہ، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہدایت کے لیے مستند ترین ذریعہ ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس بات کا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اور اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کے بغیر دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے حکم پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا اللہ نے ذکر فرمایا تو یہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر تمہارے درمیان مبعوث فرمائے جو صرف کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہی نہیں فرماتے، بلکہ اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں، جس میں جو تعلیم ہے، جو احکامات ہیں، باقاعدہ اس کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے در حقیقت وہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یعنی قرآن کی اجمال کی تفصیل اگر ہمیں کہیں ملے گی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملے گی، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایک بنیادی ماخذ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت دیکھیں جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جاری فرمائی، کہ ایک طرف تو اس نے انبیاء کو بھیجا اور دوسری طرف ان پہ کتابیں نازل فرمائی، لیکن اگر صرف کتابوں کا آنا ہی ہدایت کا بنیادی ذریعہ ہوتا تو آپ دیکھیں کتابوں کے حوالے سے یا صحیفوں کے حوالے سے جو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں 104 صحائف تقریباً اللہ پاک نے نازل فرمائے، کسی میں تقریباً 300 کے قریب ہیں، لیکن جب پیغمبروں کی تعداد دیکھتے ہیں تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی اور منشا، اس کی مشیت، جب چاہے وہ نازل فرمائے، بالکل صحیح۔ لیکن ہدایت کا جو بنیادی ذریعہ اس نے رکھا نا وہ اپنے پیغمبروں کو رکھا، اور وہ پیغمبر ہی در حقیقت ان کتابوں کی تفسیر و تشریح کر اور عملی اس کی جد و جہد، عملی جہد اس کی جو ہے لوگوں کو دکھایا کرتے اچھا تھے۔ مفتی صاحب، ایک بات آتی ہے ذہن میں کہ یہ جتنے بھی اللہ رب العزت کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ وحی کا، کوئی نہ کوئی شکل ان سب کے ساتھ ہی یہ سلسلہ رہا ہے، ظاہر ہے انہوں نے اللہ کا حکم آگے بڑھایا تو بلا شبہ ایسا ہی ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے وہ تعلیمات کا سلسلہ چلتا ہے، لوگوں پر احکامات دیے جاتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ صرف قرآن مجید فرقان حمید واحد سورس ہے ہدایت کا، حدیث رسول کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس ضمن میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب ساتھ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور سمجھا جائے۔ اس پر بے شمار مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں دین کے احکامات کی، جس میں سب سے بڑی نماز۔ صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، لیکن نماز کی تمام تر تفصیل، تمام تر جزئیات کے ساتھ ہمیں کہاں مل رہی ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی طرح آپ روزے کے احکام کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کے احکام کو دیکھ لیں، حج کے احکامات کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ معاشرتی اور آئلی زندگی کے احکامات کو دیکھ لیں تو وہ تفصیل تمام تو جزئیات کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ تو اگر حدیث رسول کو
دین کے احکامات کا بنیادی سورس نہ مانا جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ دین کی بنیادی عمارت ہی قائم نہیں رہ سکتی ہے اور دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ انتہائی مستند ترین ذریعہ دین کو سمجھنے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اصل جو اتباع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی سے دین پر عمل ممکن ہے اور اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کا حصول ممکن ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، میں سمجھتا ہوں حدیث رسول جو ہے وہ حصول علم کے حوالے سے بھی ایک انتہائی مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ حصول علم کے ظاہر سوال میں حدیث کے علمی مقام کو کیسے دیکھتا ہوں؟ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم جو عام طور پر دو طرح کے علوم جانتے ہیں، ایک کو دنیاوی علوم کہہ دیا جاتا ہے، جسے اگر علوم تجریبیہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا علم بالوحی ہے، کہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دنیاوی علم اور دینی علم، یہ تقسیم ہی بالکل بیکار ہے۔ یہ دونوں علوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو صفات سے نکلتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے ارادے، اس کے علم اور اس کی قدرت کا اظہار ہوا کہ کیسا زبردست علم ہے اور کیسی زبردست قدرت ہے، اور اس کا ارادہ کیسا ہے کہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا بات۔ اور اس تخلیق، صفت تخلیق کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اس کے آلات ہم کو دے دیے، حواس اور عقل۔ تو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق کے نتیجے میں ظاہر ہو رہا ہے علم، اس کے آلات دے دیے کہ حواس سے بھی ہم جان لیتے ہیں اور عقل سے بھی علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اور حکم بھی خود فرمایا نا، تسخیر کائنات اور جی اس طرح کی بالکل۔ بات۔ لیکن دوسری جانب جو ہے ایک علم وہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، اور پالنا اس کا مطلب اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب جسے پالا جا رہا ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور انسان فقط جسم نہیں ہے، روح اور جسم کا مجموعہ ہے، لہٰذا جہاں اس کی جسمانی ضرورت کو پورا کر کے اس کی نشو و نما کی جائے گی تاکہ جسم جو ہے اس کی ضروریات پوری ہوں اور وہ ہر طریقے سے کمال تک پہنچ جائے، اسی طرح سے روحانی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار فرمائے گا اور وہ علم عطا فرمائے گا جو ہمیں صحیح انسانی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کی راہ ہمارے لیے ہموار کرے۔ تو دوسرا جو علم نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے نکلتا ہے۔ صحیح۔ پہلا تخلیق سے نکلا، اس کے آلات بھی ہمیں دے دیے، اور دوسرا جو ہے صفت کلام سے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے اس میں علوم کے خزانے بیان فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کلام کے حصول کا ہمارے پاس کوئی آلہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کلام کو وحی کہتے ہیں اور وہ اترتی ہی نبی پر ہے، اور نبی جو ہے اپنی حیثیت کو معجزات کے ذریعے سے لوگوں میں منوا لیتا ہے اور مخلوق کو عاجز کر دیتا ہے کہ جو قوت اور طاقت اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اسی خالق کائنات کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ سچا ہے کیونکہ یہ معجزات ہمیں دکھا رہا ہے۔ اب یہ علوم جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ایک صالح انسانی زندگی جو خالق چاہتا ہے وہ گزارنے کے قابل ہم اس ہی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب اس ذریعہ علم کو اختیار کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ ایک صالح انسانی زندگی کے حقیقتاً انسان وہی ہے جو خالق کے حکم کے مطابق اور اس کے طرز کے مطابق کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کے مطابق زندگی کو گزار سکے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اس کا علمی مقام کیا ہے، تو اس کا علمی مقام یہ ہے کہ آخری وحی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی آخر الزماں ہیں، ان پر اتری ہے، وہ آپ کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، چونکہ اب کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا تمام تر ضروریات کو یہی وحی پوری کر رہی ہے۔ واہ۔ تو یہ اس کا علمی مقام۔ اور دوسرا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ ایسی اصولی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں کہ جو آئندہ وقت کے لیے جو ہے ہر طرح کی رہنمائی فراہم کرتی ہے، جیسا حضور نے عدالتی کارروائی کے لیے فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ جو ہے گواہی، یہ گواہ لانا جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے پر ہے، اور یمین علی من انکر، اور قسم کھانا اس پر ہے جو منکر ہو۔ تو اب اس کی جب وضاحت علماء نے فرمائی تو کبھی جو کیس لے کر جا رہا ہے وہی مدعی بن رہا ہے، اور کبھی جو جس کے خلاف کیس کیا جا رہا ہے وہ مدعی بن رہا ہے۔ اندازہ لگا ہے۔ تو اس کا مطلب کبھی تو کیس سبمٹ کروانے والے پر
یمین آ رہی ہے، گواہ پیش کرنا آ رہا ہے، اور کبھی سامنے والے پر آ رہا ہے، تو اس کی گہرائی میں جب علماء نے غور و تفکر کیا تو یہ معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حدیث جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرتی ہے، جسے ہم ضرورت حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں احکام جو ہے اجمالاً بیان فرمائے ہیں، اور جو احکامات دیے ان کی عملی صورت کو ذکر نہیں فرمایا، تو اگر اس کی تفصیل ملے گی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا آپ کے افعال یا آپ کی تقریر میں ملے گی، جس کو حدیث کہتے ہیں، اور اگر اس کی عملی شکل ملے گی تو حضور کے طرز عمل ہی میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو اتارا، یعنی اس کتاب کو، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے۔ تو جو کچھ اتارا گیا ہے اس کا بیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور جو کچھ اس کے بیان کے سلسلے میں حضور فرمائیں گے وہ حدیث بنے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجمالی احکام قرآن میں بیان کر دیے گئے اس کی تفصیل کی ضرورت کو حدیث پورا کر رہی ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ہے حدیث کی حجیت پر کلام ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے اوریجنلی اٹس سیلف کوئی حکم لا سکتی ہے، مصدر شریعت ہے یا نہیں ہے۔ تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کا جو اوریجنیٹ ہی حدیث سے ہوئے ہیں، یعنی سابق میں قرآن میں کوئی حکم موجود نہیں ہے بلکہ حدیث سے ہی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول، آتاکم الرسول فخذوہ فاتبعونی اسوۃ حسنہ۔ یہ ساری دلیلیں ہیں کہ حضور کے زبان اقدس سے اگر کوئی حکم نکل جائے تو پہلے اگر قرآن میں وہ حکم موجود بھی نہ ہو تو یہ بھی مصدر شریعت ہے، یعنی حدیث پاک حجت ہے کسی بھی حکم کو اوریجنیٹ کرنے کے لیے، ابتدا کرنے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے بہت سارے حشرات الارض اور بہت سارے جانوروں کی حرمت کو بیان کیا جو قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اس کا مطلب حدیث حجت ہے، تبھی تو وہیں سے ابتدا ہو رہی ہے کسی حکم کی۔ اور اسی طرح سے بس آخری بات ذکر کروں کہ یہ حجیت حدیث کے سلسلے میں کہ یہ حدیث دلیل بنتی ہے احکام کے سلسلے میں۔ حضور نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر۔ 6 چیزوں کو ذکر فرمایا، مثلا بمثل یدا بید ومن زاد او استزاد فقد اربا۔ یہ سود کا حضور نے ذکر فرما دیا کہ یہ سود کی وہ قسم ہے، ایک تو ربا النسیہ ہوتی ہے جو قرآن میں بیان کر دیا، اور ایک ربا الحدیث ہوتا ہے جو حدیث میں بیان کر دیا۔ تو حدیث ایک ایسی حجت ہے جو اس سودی حکم کو حدیث ہی میں بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں جب تم تبادلہ کرو گے تو یدم مثلم بمثل اور یدم بیدن، برابر بھی وزن ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ادھار نہیں کر سکتے۔ والآخذ والمعطی فیہ سوا، اور لینے والا اس میں زیادتی کو لینے والا اور زیادتی کو دینے والا یہ دونوں برابر ہیں، یعنی سود خور میں اس کا شمار ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت بھی ہے احکام کی وضاحت کے سلسلے میں، یہ حدیث کا ایک علمی مقام، اور دوسرا علمی مقام حدیث کا یہ ہے کہ وہ حجت ہے، یعنی مصدر شرائع کے اوریجنیٹ ہوتے ہیں حدیث پاک سے حکم کے جو پہلے سے ذکر نہیں کیے گئے۔ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، کہ یہ نبی کلام نہیں کرتے مگر جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے اسی کے تحت کلام کرتے ہیں۔ تو یہ وحی مطلوب ہے ایک جو قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ تو یہ اس کا علمی مقام، اور یہ جوامع کلم ہے کہ حضور ایک لفظ بھی ارشاد فرما دیں تو بظاہر ایک لفظ ہے لیکن سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد مزید کلام کرتے ہیں، کچھ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور کا اسوہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور علم کے موتی رول دیے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، میں ظاہر آئی آر کا اسٹوڈنٹ رہا، جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو انٹرنیشنل لا یعنی قانون بین الاقوام یا یورپین ڈپلومیسی جو ہمارے سبجیکٹس تھے، تو میں 2 کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں جب ہم نے پڑھا تو فوائد جہاں ہم نے پڑھے وہاں ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے میثاق سے اکتساب فیض نظر آیا، اور جہاں جہاں ہم نے نقصانات دیکھے وہاں ہمیں حضور کے احکامات سے روگردانی کرنے والا مغرب تھا۔ وہ جو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں جتنا کچھ نقصانات ہوئے تو وہ سب حضور کے وضع کردہ جو اصول جنگ تھے ان سے ہٹنے کے باعث۔ ظاہر غیر اغیار فلسفی نے کہا everything is fair in love and war، لیکن رسول اللہ نے کہا just fair is fair in love and war۔ تو حضور نے تو ہمیں ہماری حدود اور ہماری باؤنڈری میں رکھا۔
لیکن جو لوگ یہاں اچھا مزے کی بات یہ فوائد بھی انہوں نے اٹھائے حضور کی حدیث سے, حضور کے احکامات سے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیجیٹل ایرا یا آج کی تعلیم یا دوسرے علوم, حضرت نے بڑی اچھی اور عمدہ بات کی آغاز میں کہ دنیاوی جو علم ہے اور تعلیم ہے اس کو اس طرح تشبیہ نہیں دینا چاہیے. تو یہ سب کا سب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض ہے. آپ کی حدیث, آپ کے بتائے ہوئے اصول, اسی میں فلاح, اسی میں کامیابی, اسی میں ترقی, اسی میں آپ جو ہے اہل علم ہو سکتے ہیں. چاہے کوئی بھی علم کا کوئی بھی گوشہ آپ اختیار کریں, کوئی بھی ظاہر حصہ آپ اختیار کریں. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب, اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اسوہ حسنہ آپ کے عمل کو قرار دیا, آپ کی زندگی کو قرار دیا. یعنی انٹل 40 ایئرز تو آپ یہی نہیں بتا رہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے, بلکہ یہ بتا رہے ہیں انسان کیا ہوتا ہے. یعنی بچپن دیکھنا ہے حضور کا بچپن, لڑکپن دیکھنا ہے حضور کا لڑکپن, پھر 40 سال کے بعد اعلان نبوت پھر آپ فرماتے ہیں مسلمان کے ساتھ, اور تا ابد اب وہی جاری رہے گا, آپ کا حکم ہی چلے گا, آپ کا سکہ چلے گا. تو حضور کا اسوہ اللہ رب العزت نے کامل قرار دیا. حدیث مبارکہ یہ جو حدیث نبوی ہے اس کی افادیت کو میں چاہتا ہوں حضور کا اسوہ اور حدیث کی اسی کے ضمن میں افادیت, اس کو آپ اجاگر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بلا شبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ ایک علم کا ایک زاویہ ہوتا ہے اس کی تھیوری, اور دوسرا زاویہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن. تو قرآن مجید فرقان حمید جو نازل ہو رہا ہے وہ در حقیقت ایک تھیوری ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے اور کس کیفیت میں چاہتا ہے, اس کی عملی شکل کہاں نظر آئے. تو وہ عملی شکل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ میں ہمیں نظر آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک پوری پریکٹیکل لائف ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آئی, تو در حقیقت وہ قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تفسیر ہے. یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور کے حسن اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کانا خلقہ القرآن. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کریمانہ ہے وہ قرآن کی عملی شکل ہمیں نظر آ رہا ہے. قرآن کی آیتوں کی عملی تفسیر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں نظر آ رہی ہے. نماز لینی ہے رسول اللہ کی ذات گرامی سے لے لیجیے, روزے کے احکامات لینے ہیں عملی شکل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لے لیجیے. آپ کو اگر حج سیکھنا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عملی. اسی طرح صرف یہی نہیں کہ عبادات سکھائیں بلکہ زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈھب سکھایا. کھانا سیکھنا ہے رسول اللہ سے سیکھو, پانی پینے کا سلیقہ سیکھنا ہے رسول اللہ سے سیکھو, سونا جاگنا پہننا اوڑھنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا, زندگی کا کوئی گوشہ جو ایک کامن مین نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور وہ اس معاملے میں عملی رہنمائی اگر حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف صرف ایک جھلک, ایک رخ کرنے کی ضرورت ہے, عملی شکل وہاں پر نظر آ جائے گی. دوسری کیفیت یہ ہے کہ انسان کا یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کلام الہی ہے, یہ تو کوئی آسمانی باتیں ہیں, زمین پہ اس کی عملی شکل تو ممکن ہی نہیں ہے. آسمانی باتیں عالم بالا کے لوگوں کے لیے وہی عمل کر سکیں گے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو ہے تو عالم بالا کی باتیں, لیکن جو اس زمین پر اس پہ عمل کرے تو وہ عالم بالا کی مخلوق سے بھی افضل ہو جاتا ہے. عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. پھر تیسری بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جو آیت مبارکہ ایک دفعہ جو نازل ہوئی تو غزوہ احزاب میں نازل ہوئی ہے, اور غزوہ احزاب کا جو موقع ہے تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس سختی کی کیفیت میں ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور چٹانیں توڑ رہے ہیں, خندق کھود رہے ہیں, اور بھوک کی کیفیت کا عالم ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. تو ایک وقت صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نقاہت اور کمزوری کا عالم یہ ہے کہ بھوک کی اتنی شدت ہے کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. اس کیفیت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قمیص مبارک اٹھائی تو سرکار کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اور یہ وہ موقع ہے جب آیت مبارکہ نازل ہوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ جنگ کے موقع پر بھی اگر اسوہ حسنہ دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی ذات گرامی کے اندر دیکھیے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جنگی حالت میں رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنی ہے, رسول اللہ کی اتباع کرنی, تو حالت امن میں تو بالضرور اور لازمی حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے. تو تمہیں زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ملے گا
کہ جہاں تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے رہنمائی حاصل نہ کرو تو حضور کا عمل، حضور کے اقوال، حضور کے افعال زندگی کے ہر معاملے میں امتی کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، اپنے بندوں کو دکھانا تھا کمال رحمت، ورنہ اللہ کا محبوب زمیں پر آئے۔ اللہ حیران ہے تیری شان توکل پہ زمانہ۔ مزاح کے پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن جب نعت لکھی تو سنجیدگی کی کس سطح پہ اور ادب سے کھڑے ہو کر لکھی کہ حیران ہے آقا تیری شان توکل پہ زمانہ، چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خیرات تیرے حسن کی کشکول قمر میں، ہے سب تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں۔ مفتی صاحب قبلہ، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کے جو دنیاوی فوائد، لوگ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ہاں تو ایک بڑا خطرناک مزاج اپنایا ہوا ہے لوگوں نے، جملے جب یقیناً آپ تو جہاں بھی بیٹھے ہیں لوگوں کو نصیحت فرماتے ہوں گے یا آپ کے ذمہ اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہوں گے بھائی ہمیں کیا ملے گا اس سے، ہمیں تو ابھی کا بتائیں ابھی کیا فائدہ ہو۔ تو پریکٹیکل لائف میں دنیا میں احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ینگسٹرز بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ ایک ایسی ہدایت ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان کی اس زندگی کو ایک شکل دیتی ہے جو خالق ہم سے چاہتا ہے۔ ٹھیک، ایک انسان ہے وہ اپنے طور پر ہر ایک کی عقل کے مطابق اگر لوگ فیصلے کرنے لگ جائیں تو ہر ایک کی زندگی جو ہے ایک ڈھب میں آپ کو ایک نصب العین کے تحت نظر نہیں آئے گی، اور اگر خالق کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو تو ایک نصب العین کے تحت جو ہے وہ زندگی نظر آئے گی۔ تو اگر اس طرز کو اختیار کیا جائے تو حقیقتاً وہی انسان ہے جو خالق کے بنائے ہوئے۔ ہم اللہ کا نام ابھی نہیں لے رہے تاکہ خالق وہی ہے، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے تو وہ اس خالق کے لفظ سے اس بات کا ضرور اثر قبول کرے گا کہ بھئی میرا بنانے والا، تو میرا بنانے والے سے ہی میں پوچھوں نا، اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی ہے تو وہ آپ کو ایک بک بھی تو دیتا ہے آپریٹ کرنے کے لیے، اور اس کے مطابق اگر چلائیں گے تو وہ مشین ٹھیک چلے گی، صحیح آپ کو کام کر کے دے گی جو آپ چاہتے ہیں اور جو اس کا مقصد ہے وہ پورا کر دے گی، لیکن اگر آپ اپنے طور پر کاروائیاں کریں گے تو پھر اس کو خراب کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس خالق کے بتائے ہوئے طرز ہدایات کے مطابق اگر انسان اپنے آپ کو ڈھال لے تو اس کے بے شمار فوائد انسانی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ایک روایت میں مسلمہ کا بھی لفظ ہے۔ تو اب یہ علم جو ہے ظاہر دنیاوی علم کا تو نہیں کہا، بلکہ ہر وہ علم کہ جو انسان کے عقیدے کو درست کرے، اس کی سوچ اور فکر کو ایسی سوچ اور فکر بنائے کہ جو شریعت چاہتی ہے کہ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی سوچ اور فکر اس کے خالق کے بارے میں، اس کی جانب سے بھیجے ہوئے اس کے پیغمبروں کے بارے میں اور کتب کے بارے میں، اور جو اعتقادات رکھنے چاہیے اس کے بارے میں کیا سوچ اور فکر ہونی چاہیے، وہ سوچ اور فکر اسی حدیث سے حاصل ہوتی ہے، قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے عبادات کا طرز اور طریقہ جو ہے وہ بھی ہمیں سنت نبوی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو معاملات کس طرح سے کرنے ہیں، ان معاملات میں بھی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کے طرز زندگی سے پتہ چلتی ہے۔ اور آخری بات یہ اس میں ہوتی ہے عقیدہ، عبادت، معاملات اور اصلاح احوال قلب، کیونکہ جب تک باطن پاک نہیں ہوگا وہ ظاہر میں کیے گئے اعمال کو بھی تباہ اور برباد کر دے گا۔ بالکل صحیح۔ حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں حسد ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ چھن جائے، مجھے مل جائے، اور بعض اوقات تو اتنا انسان گر جاتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کا چھن جائے، اس کا موبائل چھن گیا، یار دل خوش کر دیا تو میں چائے پلاتا ہوں بیٹھ، تو اب وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں سوسائٹی حضرت بعض اوقات باتیں سننے میں کڑوی لگتی ہیں، لیکن ہمارے آس پاس یہی باتیں ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ جی بالکل۔ تو اصل میں اس کو جب اپنی ان تعلیمات کو جب اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے تو اس کا باطن پاک ہوتا ہے، عجب اور خود پسندی دل سے نکل جاتی ہے، اور انسان عمل کرنے کے بعد اسے اپنا کمال نہیں بلکہ خالق کی توفیق قرار دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر ناز و نخرے کے کیا اچھا جملہ، ترقی کر کے ناز و نخرے کی طرف نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں یار یہ سیٹ کا بڑا کام کرتا ہے، سیٹ اس کے تو نخرے اٹھائے گا نا۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ میرے عمل کی وجہ سے خالق کی بارگاہ میں میرا کوئی مقام و مرتبہ ہے اور وہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا، تو بھائی کیوں؟
گناہگار کی جب دعا کو رد کرتا ہے تو تمہیں کچھ بھی ایسا فرق نہیں پڑتا. تمہاری دعا رد ہو جائے تو اس کا مطلب تمہیں برا محسوس ہوتا ہے, اس کا مطلب تم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا خالق کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس عمل کی اچھائی کی نسبت اپنی طرف کر لی, حالانکہ وہ تو خالق کی طرف. تو یہ عجب و خود پسندی کے بعد کا درجہ ہے ناز, اور اس کے بعد تکبر پیدا ہوتا ہے. تو احادیث نبوی اور اللہ کی ہدایت جو ہے وہ انسان کو باطنی اعتبار سے بالکل پاک و ستھرا کر دیتی ہے. اس کی جگہ اخلاص پیدا ہوتا ہے, اس کی جگہ تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے ہی عمل پایا جاتا ہے, جس کا ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بھی ایک بہترین کردار اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ان تعلیمات کے بعد ہی آپ کو ایک عدل پر مشتمل معاشرہ نظر آئے گا. آپ کو ہر طرف جو ہے ایمانداری اور امانت داری نظر آئے گی, وہ اسلام ہی کی برکات سے نظر آئیں گی. اس کے علاوہ آپ ان کی آپ جو ہے یہ فوائد, انسان چاہتا بہت کچھ ہے لیکن اگر یہ فوائد حاصل کرنے ہیں, وہ آئیڈیل معاشرہ اگر آپ کو چاہیے تو یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے. اب آخری بات کہ صحابہ کرام میں اتنی طاقت اور قوت پیدا کیسے ہو گئی. ایک حضرت بلال ہیں, حضرت عامر بن فہیرہ ہیں, یہ غلام ہیں, تو یہ تو کسی کالج اور یونیورسٹی میں گئے نہیں ہیں, اور اتنی مار پڑ رہی ہے کہ لوہے کی گرم سلاخوں سے جسم داغا جا رہا ہے, لیکن بات ایک ہی کرتے ہیں, احد 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 احد. تو بھائی کیوں نہیں پھر رہے, کیوں نہیں چھوڑ رہے اسلام کو, اور اتنی مار کھانے کی طاقت کس طرح سے پیدا ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن بھی حضور علیہ السلام کی مبارک تربیت نے, حضور کے مبارک دہن سے اللہ کے مبارک کلام نے جو ان کے دلوں پر تاثیر کر دی, جس کی وجہ سے انکشاف ہو گیا. علم انکشاف کر دیتا ہے, ہر معلوم اور محسوس کو بالکل ممتاز کر کے جدا جدا دکھا دیتا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ اس دنیا اور اس کائنات کی جو بھی چیز ہے ان کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اور بلال حبشی آپ نے ذکر کیا, عامر بن فہیرہ کا ذکر کیا, تو کوئی تو تسلی تھی جو انہیں ان کے موقف پہ ڈٹا رہنے پہ جو ہے وہ مائل کرتی تھی, اور وہ تسلی مولانا حسن رضا خان نے لکھی ہے, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, آقا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت, مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں. آج بڑا سیر حاصل کلام رہا ہے. میں جتنے سوالات کیے مجھے بڑی تشفی ہے کہ الحمدللہ اہل علم حضرات کے بیچ بیٹھ کر آگہی کا سفر, شناسائی کا سفر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے, بلکہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ جو لوگ اچھی صحبتوں میں رہتے ہیں, اچھی صحبت اس انداز سے اثر انداز ہوتی ہے کہ تعلیم کے میں نے اس طرح فوائد نہیں دیکھے جتنا اچھی صحبتوں کے فوائد دیکھے ہیں, کیونکہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا قرینہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو اس لیے ہمیں علماء کی صحبت کی ٹیلی ویژن ونڈو کے ذریعے, آپ سمجھیں آپ ہمارے اس ڈرائنگ روم کا حصہ ہیں, اس نشست کا حصہ ہیں, ہمارا بیٹھنا وصول ہو اگر آپ یہ باتیں سنیں, دل پہ رقم بند کریں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑا ایک اچھا سوال میرے ذہن میں ہے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے. حدیث کے دنیاوی فوائد میں نے پوچھے, حضرت نے ظاہر باطن کے ذریعے ہمیں بتایا, انٹرنل ٹرانسپیرنسی پہ حضرت نے کلام کیا, نہیں روحانی اور دنیاوی فوائد دونوں کو ماشاءاللہ بیان کیا. میں اخروی فوائد کے حوالے سے چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں, یہ حدیث مبارکہ ہمیں آخرت میں کیا کیا فوائد دے گی؟ بلا شبہ جیسے ابھی آپ نے خاص طور پہ بات کی نا صحبت والی, حقیقت یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو, اپنے متبعین کو علم بھی عطا فرمایا, لیکن ان کی جو اصل شناخت ہے نا وہ صحبت سے ہی ہے. بالکل, وہ صحابی اس کو صحابی ہی کہا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اصل پہچان صحبت سے ہے. بس صحبت رسول مل گئی تو بھلے ایک ہی حدیث سنی ہو, لیکن وہ صحبت رسول جو ہے نا وہ اس تمام چیزوں پر حاوی ہو جاتی ہے, اور اصل عز و شرف حضور کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے. اصل تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. تو آج کوئی کتابوں کی کتابیں رٹ لے, زبانی یاد کر لے اور اپنے علم کا بہترین اظہار کرے, مگر رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنے والے, ایک لمحے کی صحبت حاصل کرنے والے صحابی جو ایک ہی حدیث رسول پاک انہوں نے صرف سنی ہو, وہ ان تمام علوم کے حاوی لوگوں پر فضیلت رکھنے والے. تو صحبت واقعتاً بڑا اثر رکھتی ہے. کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تھے پہلے جو بھی تھے جیسے بھی تھے,
محض صحبت نے پوری امت سے افضل کر دیا. بے شک. انبیاء کے بعد یہ صحابہ مینارہ نور بن گئے, ہمارے سردار ہو گیا ایک ایک. اور علم کے ٹرانسفر کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ تھا نا وہ صحبت ہی تھی. کتابیں تو بہت بعد میں آئیں, پہلے سینے سے ہی علم منتقل ہوتا تھا, سینہ بسینہ. تو صحبت کا بڑا اثر ہے. اللہ کریم ہمیں بھی اچھی اور نیک صحبتیں عطا فرمائے. آمین اللہم. یہ جو حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیکھیں عشق اور محبت کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ عاشق جو ہے پھر وہ فائدے اور نفع کو نہیں دیکھتا, وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی ادا کیا ہے. اس پہ کچھ ملے نہ ملے, بس محبوب کی ادا کو ادا کرنا ہی اصل میں جو ہے وہ سارا کا سارا دین ہے. لیکن پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلنا, یہ اتنا شاندار اور اتنا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے لوگوں, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی, میری اتباع کرو, کیونکہ میں محبوب خدا ہوں. تم میری اتباع کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. ابھی تم دعوے محبت کرتے ہو, پھر اللہ تم سے خود محبت کرنے لگ جائے گا. اور پھر جسے اللہ محبوب بنا لے, فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, پھر اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تو یہ اخروی نجات کا ذریعہ حضور علیہ السلام کی اتباع, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص فساد امت کے زمانے میں جب سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو, جب سنتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہو, ایسے زمانے میں میرا وہ امتی جو سنت پہ تمسک کر لے, یعنی سنت کو اختیار کر لے, پابندی کے ساتھ سنت پہ عمل پیرا ہو جائے, ایک روایت میں کوئی سے اللہ سبحانہ وتعالی ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے گا, اور ایک روایت میں کوئی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. شہید آخر کرتا ہے کیا ہے؟ شہید بھی تو اسلام کی بنیادوں کی حفاظت ہی کرتا ہے نا, اور اسلام کی اصل بنیاد تو رسول اللہ کے فرامین اور حدیث ہیں. تو رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے والا, سنت پہ عمل کرنے والا در حقیقت دین کی بنیادوں کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور پھر یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جب کہیں جاتے ہیں تو پروٹوکول کا ذرا خیال کرتے ہیں. کسی بڑے شخص کے ساتھ ہوں گے تو اچھا پروٹوکول ملے گا, کوئی ہمیں پوچھ لے گا, ہمارے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اصل جو پروٹوکول ہے وہ آخرت کا پروٹوکول ہے. بالکل صحیح. آخرت میں ہم کس زمرے میں کھڑے ہیں, کس جگہ پر کھڑے ہیں, کس مقام پر کھڑے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا, میری سنت کی اتباع کرے. صحیح بات. میری سنت کی اتباع کرنا در حقیقت مجھ سے محبت کرنا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرے گا قیامت میں میرے ساتھ وہ ہوگا. بالکل. اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا, حضور کہ جو آخرت میں ہم تو آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے, ہم تو بڑے پریشان ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ حضور تیاری کیا ہے؟ کیا حضور آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضور کی محبت اسی وقت مکمل ہے جب حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی. کیا بات ہے. مفتی صاحب قبلہ, اختتام پر کیا پیغام دیں گے آج کی تمام تر گفتگو سے؟ نوجوان نسل, بڑے چھوٹے, کیا سیکھیں؟ ہر عمر کا آدمی, ہر شعبے کا آدمی حدیث سے کیا؟ جی پیغام یہی ہے کہ ہم نے تو سیر حاصل گفتگو کر لی کہ یہ بہت اہم چیز ہے, لیکن ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا بھی اس کی اہمیت کو سمجھے. بالکل صحیح. It should have been considered as the most important thing. زبردست. لیکن اس کو بہت زیادہ اہم سمجھا جانا چاہیے تھا, لیکن خارج میں دیکھ لیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. اے لیول, او لیول, بالکل صحیح, اے اور او کرتے رہیں گے, اور یہ معلوم نہیں ہے کہ لاکھوں ہزاروں روپے جو خرچ کر رہے ہیں کریں, ٹھیک ہے, علوم حاصل کریں, منع نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو باوقار زندگی دینے کے لیے اور معاشرے میں ایک عزت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس اے اور او لیول کی بنیاد پہ جو آپ نے علوم حاصل کیے ہیں اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ زندہ بھی رہیں گے؟ قبلہ انتہائی معذرت کے ساتھ اے او لیول سے ہٹ کے بھی آپ کا لٹریچر ہمیشہ سے اسلامک جو آپ کا لٹریچر ہے, جو سبجیکٹ ہے اسلامک اسٹڈیز کا, یا تو باقاعدہ آپ اسی کا انتخاب کریں, ورنہ اگر وہ آپ کے ساتھ کمپلسری سبجیکٹس میں آتا ہے تو وہ اس کے 50 نمبر ہوتے ہیں. اس کے لیے علیحدہ سے اہتمام, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علیحدہ سے اہتمام کی ضرورت ہے کہ جتنی آپ نے اہمیت اس علم کو دی ہے تاکہ آپ معاشرے میں ایک باوقار اور عزت کا مقام حاصل کر سکیں اور کسی کی محتاجی نہ ہو, بالکل بہت اچھی بات ہے, کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کم سے کم ایٹ لیسٹ پیرالل بیسس پر تو ان چیزوں کو اہمیت دیں. صحیح بات. آج سیاستہ کے نام پوچھ لیے جائیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے, تو بخاری مسلم یہ کیا لوگ پڑھیں گے اور کیا اس پر جو ہے اس کی نورانیت کو محسوس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے. تو جب تک ہم اسے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے تو وہ تربیت بھی نہیں ہو سکتی جو خالق چاہتا ہے, اور وہ اخلاق بھی ہمارے نہیں بن سکتے جب تک ہم ان علوم سے فائدہ حاصل نہ کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب, ماشاءاللہ خوبصورت کلام کیا آپ نے. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ناظرین کرام, اختتام پر میں
یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم سے پچھلا دور اور اس سے پچھلا یہ وہی والی بات ہے کہ وہ ہم قرون اولیٰ کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تو ہمیں بہرحال وہ صحیح ہماری تاریخ کی وہ تاریکیاں بھی اپنی جگہ ہے، مسلمانوں کا عروج بھی اپنی جگہ ہے، زوال بھی اپنی جگہ ہے، لیکن باوجود اس کے وقت جس طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس طرح ہم ڈیجیٹل ایج میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح یہ گلوبل ولیج والی صورتحال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ احادیث مبارکہ سے بہت زیادہ فاصلہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہو رہا ہے، ڈسٹنس بڑھ رہا ہے، قرآن سے ان کا ڈسٹنس بڑھ رہا ہے، اور دنیا کی ہر نت نئی نرالی چیز اور نیا رنگ وہ انہیں فوراً چاہیے ہوتا ہے، اس کی طرف فوراً ان کو اٹریکشن ملتی ہے، اور جو اصل نور تھا، اصل اٹریکشن تھی، اس سے ہم بہت دور ہو گئے۔ تو یہ پری پلان ظاہر ہے ایک عرصے تک جب محنت کی جائے اور ایک عرصے تک آپ کو صحبت اور انوائرمنٹ ایسا دیا جائے کہ آپ ان چیزوں سے بیزار ہو جائیں، تو اللہ رب العزت بس ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے شیخ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اور فرماتے اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہو۔ میں بہت ساری نوجوان نسل کو باوجود ان تمام تر باتوں کے جو میں نے کی ہیں، میں مساجد کی طرف آتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں، اور اتنا زیادہ مطلب لوگ بیزار ہو چکے ہیں گناہوں سے، کہ اب انہیں یہ راستہ نظر آ رہا ہے، کچھ اختیار کر رہے ہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی صحبت ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہے۔ اچھی صحبتوں میں بیٹھا کریں، وہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اور یہ زندگی کا جو اچھا خاصا وقت بری صحبتوں میں ضائع کیا، اللہ سے دور کرنے کے لیے جو کارآمد بنی صحبت، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھ، علماء کے ساتھ وقت بسر کریں، ان سے علم سیکھیں اور علم کی طرف راغب ہوں۔ یہ ایک جو ڈیفرینشیٹ کر دیا نا معاملہ، ایک بالکل بہت بڑا ایک ڈسٹنس آ گیا، دین الگ، دیندار مدارس الگ، دنیا الگ، دنیاوی علوم الگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر علوم دین کی روشنی میں اور دین کے زیر اثر کرنے کی، اور اس طرح ہمیں آگے بڑھنے کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، ان کو اس طرف اس راہ پہ گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔